جب بھی سرجنز کا خیال آتا ہے تو اکثر ذہن میں ایک غیر معمولی ذہین انسان کی تصویر بنتی ہے۔ لیکن کیا ہو اگر یہ ذہانت قدرتی نہ ہو بلکہ ایک ایسے زبردست سسٹم کا نتیجہ ہو جسے کوئی بھی اپنا سکتا ہو؟ تو پھر فرق کس چیز کا ہے؟ دیکھیں، اصل فرق جینیات کا نہیں بلکہ ایک بہت ہی طاقتور کوگنیٹو آپریٹنگ سسٹم کا ہے۔ یہ سیکھنے اور معلومات کو ترتیب دینے کا ایک پورا ذہنی فریم ورک ہے، ایک ایسا نظام جو کسی بھی چیز کو بھولنا سمجھنے کے لگ بھگ ناممکن بنا دیتا ہے۔ اس کی بہترین مثال اتل گوانڈے کی کہانی ہے۔ اپنی سرجیکل ٹریننگ کے بالکل شروع میں ان سے ایک ایسی غلطی ہوئی جو ایک مریض کی جان لے سکتی تھی، لیکن کئی سال بعد وہی شخص امریکہ کے مشہور ترین سرجنز میں سے ایک بنا۔ یہ تبدیلی کیسے ممکن ہوئی؟ یہ اسی سسٹم کی طاقت کو دکھاتی ہے جسے آج ہم سمجھنے والے ہیں۔ تو یہ سسٹم آخر کام کیسے کرتا ہے؟ پہلا ٹول ہے کوگنیٹو لوڈ، یعنی ذہنی بوجھ کو سنبھالنے کے بارے میں۔ ہماری جو ورکنگ میموری ہوتی ہے نا، وہ کافی کمزور ہوتی ہے۔ یہ ایک وقت میں بمشکل 7 چیزیں یاد رکھ سکتی ہے۔ اگر اس پر زیادہ بوجھ ڈالا جائے تو یہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے سرجنز چنکنگ نامی ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں، مطلب وہ معلومات کے الگ الگ ٹکڑوں کو نہیں دیکھتے بلکہ پیچیدہ ڈیٹا کو چھوٹے قابل انتظام پیٹرنز میں بدل دیتے ہیں۔ اب اس سلائیڈ میں جو چیز واقعی دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ یہ کام کیسے کرتی ہے۔ ایک نیا سیکھنے والا 3 الگ الگ علامات دیکھتا ہے: پھلوں جیسی مہک والی سانس، تیز سانسیں اور ذہنی الجھن۔ ان تینوں کو یاد رکھنا مشکل ہے، لیکن ایک ماہر سرجن ان تینوں کو ایک ہی پیٹرن میں کمپریس کر دیتا ہے: ڈائبیٹک کیٹو ایسیڈوسس۔ بس ایک حقیقت۔ اس طرح ہزاروں ڈیٹا پوائنٹس کو چند درجن بیماریوں کے اسکرپٹس میں سکیڑ دیا جاتا ہے۔ اچھا، معلومات کو صرف سکیڑنا ہی کافی نہیں ہے، اسے یادداشت میں لاک بھی کرنا ہوتا ہے، اور یہ ہمیں دوسرے ٹول پر لاتا ہے: ایکٹیو ریکال۔ میڈیکل ٹریننگ میں ایک پرانی روایت ہے جسے پمپنگ کہتے ہیں، جس میں ایک سینئر سرجن اچانک کسی جونیئر سے کوئی بہت مشکل سوال پوچھ لیتا ہے۔ یہ کافی ڈراؤنا تجربہ ہوتا ہے، لیکن سیکھنے کا یہ سب سے طاقتور طریقہ بھی ہے۔ فرق یہ ہے، کسی کتاب کو بار بار پڑھنا ایک غیر فعال عمل ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی صرف جم کو دیکھ رہا ہو۔ ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ آتا ہے کیونکہ الفاظ جانے پہچانے لگتے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ ایکٹیو ریکال یعنی معلومات کو اپنے دماغ سے نکالنے کی کوشش کرنا، اصل ورزش وہی ہے، اور ریسرچ بھی اسی بات کی تائید کرتی ہے۔ روڈیگر اور کوپک نے ثابت کیا کہ جو طلباء ایکٹیولی خود کو ٹیسٹ کرتے ہیں وہ صرف بار بار پڑھنے والوں کے مقابلے میں 50% زیادہ معلومات یاد رکھتے ہیں۔ 50%؟ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ جو جد و جہد ہے نا، معلومات کو یاد کرنے کی کوشش، اصل سیکھنا وہی ہے۔ اور یہ بات میڈیکل ٹریننگ کے مشہور اصول ایک دیکھو، ایک کرو اور ایک سکھاؤ کی شاندار طریقے سے وضاحت کرتی ہے۔ جب کوئی کسی کو کچھ سکھانے کی تیاری کرتا ہے تو اسے معلومات کو اس طرح منظم کرنا پڑتا ہے کہ اس کی اپنی سمجھ میں جو کمیاں ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں۔ اگر کوئی چیز آسانی سے سمجھائی نہ جا سکے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے خود بھی ٹھیک سے سمجھا نہیں گیا ہے۔ لیکن یادداشت کو پکا کرنے میں ایک اور بڑا چیلنج ہے۔ ہمارا دماغ ایک ٹپکتی ہوئی بالٹی کی طرح ہے، ہم بہت تیزی سے چیزیں بھول جاتے ہیں۔ 1885 میں ہرمن ایبنگ ہاس نے فرگیٹنگ کرو یعنی بھولنے کے منحنی کو دریافت کیا۔ یہ دکھاتا ہے کہ ہماری یادداشت وقت کے ساتھ ساتھ کتنی تیزی سے ختم ہوتی ہے، اور سچ پوچھیں تو یہ کافی بے رحم ہے۔ جیسا کہ یہاں دیکھا جا سکتا ہے، صرف ایک دن کے بعد ہی ہم آدھی سے زیادہ معلومات بھول چکے ہوتے ہیں، اور ایک ہفتے کے بعد تو تقریباً 90% غائب ہو جاتی ہے اگر اسے دہرایا نہ جائے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس ٹپکتی بالٹی کو ٹھیک کیسے کیا جائے؟ تو اس کا حل ہے اسپیسڈ ریپیٹیشن، یعنی وقفے کے ساتھ دہرائی۔ بہت جلدی دہرانا وقت کا ضیاع ہے، اور بہت دیر سے دہرانے کا مطلب ہے کہ سب کچھ شروع سے سیکھنا پڑے گا۔ لیکن اگر کوئی چیز بھولنے سے ٹھیک پہلے دہرائی جائے تو وہ یادداشت میں ہمیشہ کے لیے مقفل ہو جاتی ہے۔ دماغ اس جدوجہد کو بقا کا اشارہ سمجھتا ہے اور کہتا ہے، اچھا یہ اہم ہے، اسے یاد رکھو۔ اب ہم آتے ہیں آخری اور شاید سب سے اہم ٹول پر، جو بہترین کو اوسط سے الگ کرتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سب کچھ اکٹھا ہوتا ہے۔ ہم سب نے 10,000 گھنٹے والا اصول تو سنا ہی ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ صرف گھنٹے پورا کرنا کافی نہیں، اصل چیز مشق کا معیار اور اس پر توجہ مرکوز کرنا ہے۔
بے مقصد تکرار سے ترقی ایک جگہ رک جاتی ہے۔ سرجنز آزادی حاصل کرنے کے لیے ڈیلیبریٹ پریکٹس یا دانستہ مشق کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ ایک منظم سیڑھی پر چڑھتے ہیں۔ وہ طریقہ کار کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں توڑتے ہیں، اپنی کمزوری کو پہچانتے ہیں اور پھر صرف اسی پر کام کرتے ہیں، پوری سرجری پر نہیں، بلکہ صرف اس ایک ٹانکے پر جو ڈھیلا ہے یا صرف اس ایک گرا پر جو سست ہے۔ اتل گوانڈے نے تو اسے انتہا تک پہنچا دیا۔ سرجری میں 20 سال گزارنے کے بعد جب ان کی کارکردگی ایک جگہ رک گئی تو انہوں نے ایک انقلابی قدم اٹھایا۔ انہوں نے ایک ریٹائرڈ سرجن کو بطور کوچ رکھا تاکہ وہ ان کے آپریشنز کو دیکھے اور ان پر تنقید کرے۔ نتیجہ، پیچیدگیوں کی شرح فوراً گر گئی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی اندھی جگہیں خود نہیں دیکھ سکتے تھے، کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ تو یہ ہے سرجن کا سیکھنے کا نظام، جو 4 طاقتور ٹولز پر مشتمل ہے، اور یہ صرف سرجنوں کے لیے نہیں ہے، یہ کسی بھی فیلڈ میں مہارت حاصل کرنے کا ایک مکمل بلو پرنٹ ہے۔ تو اس نظام کو جلدی سے دہراتے ہیں۔ پہلا، معلومات کو چنکس میں کھیڑیں۔ دوسرا، ایکٹیو ریکال سے اپنی یادداشت کو ٹیسٹ کریں۔ تیسرا، اسپیسڈ ریپیٹیشن سے بھولنے کے عمل کو روکیں۔ اور چوتھا، فیڈ بیک کے ساتھ دانستہ مشق کریں۔ آخر میں گوانڈے نے جو سبق سیکھا وہ یہ تھا کہ تکلیف ہی مہارت کی قیمت ہے۔ جدوجہد ناکامی کی علامت نہیں بلکہ گہرے سیکھنے کا ثبوت ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ سیکھنے کے لیے کیا کچھ برداشت کرنا ضروری ہے؟